السلام علیکم دوستوں، میرا نام احسن رضا ہے اور آپ چینل دیکھ رہے ہیں ہڈن ریالٹی۔ دوستوں، اگر ہم اسلامی تاریخ کو اٹھا کر دیکھیں تو ہمیں ایک چیز انتہائی واضح ہو جاتی ہے کہ اسلامک دور کے اندر جو بھی کمانڈرز گزرے ہیں، جو بھی بادشاہ گزرے ہیں یا جو بھی سپہ سالار گزرے ہیں، ایک تو وہ انتہائی دلیر تھے اور انہوں نے بہت زیادہ فتوحات کی تھی، چاہے وہ شیر شاہ سوری ہوں، سلطان محمود غزنوی ہوں یا سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ آج میں جس ہستی کا آپ کو ذکر کروں گا وہ ہے سلطان صلاح الدین ایوبی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی وہ سپہ سالار، وہ کمانڈر ہیں اسلام کے، جنہوں نے اسلام کو بلندیوں پر لے کر گئے، اور ان کی تعریف کرنے کے لیے میں قابل نہیں ہوں۔ سلطان ایوبی کو فاتح بیت المقدس بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ صرف سلطان ایوبی ہی تھے وہ واحد سپہ سالار جنہوں نے عیسائیوں سے بیت المقدس کو آزاد کروایا تھا۔ دوستو، سلطان ایوبی تقریباً 1138 عیسوی میں عراق کے شہر تقریت میں پیدا ہوئے۔ شروع میں سلطان ایوبی نور الدین زنگی کے ہاں ایک فوجی افسر تھے، اور جب مصر فتح کرنے کے بعد ایوبی کو حاکم مقرر کر دیا گیا مصر کا۔ اور جب نور الدین زنگی کی وفات ہوئی تو کیونکہ ان کی کوئی لائق اولاد نہیں تھی، تو اس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا کہ جو حکمران ہوں گے وہ سلطان ایوبی ہوں گے، اور اسی کی پیش نظر سلطان ایوبی کو بادشاہ مقرر کر دیا گیا۔ اور اس کے بعد سلطان ایوبی نے آنے والی دنیا کا نقشہ تبدیل کر دیا، اور اسی پہ ہم بات کریں گے۔ سلطان نے مصر، عراق، شام اور فلسطین اور بیشتر علاقوں کو اپنی سلطنت میں قائم کیا۔ آپ ان کی فتوحات سے واقف ہوں گے، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جن سے بہت کم لوگ واقف ہیں، اور میں آج آپ کو بتاؤں گا اور آپ حیران ہو جائیں گے۔ وہ اسلامک کمانڈر جو کہ بیشتر ریاستوں کا مالک تھا، اس نے اپنی زندگی کیسے بسر کی۔ میرے دوستو، سلطان انتہائی سخاوت، دریا دلی اور اخلاق کی وجہ سے مشہور تھے۔ ان کی سخاوت، دریا دلی صرف مسلمانوں میں ہی نہیں بلکہ دوسرے مذاہب کے جو لوگ تھے وہ بھی ان کو احترام اور قدر کی نیت سے دیکھتے تھے، قدر کی نظر سے دیکھتے تھے۔ سلطان ایوبی وہ واحد حکمران تھے جنہوں نے یورپ کی مشترکہ افواج کو شکست دی۔ اور یہاں پر ایک پوائنٹ ہے کہ جب بیت المقدس کو آپ نے فتح کیا تو اس کے بعد یورپ میں ایک طوفان برپا ہو گیا، اور ان کی جو فوجیں تھیں وہ بار بار جو تھی وہ فلسطین پر حملہ آور ہو رہی تھی، اور ان فوج کو جو تھے صرف اور صرف سلطان ایوبی نے ان کو شکست دی تھی اور ان کو فلسطین سے بھگا دیا تھا۔ اور اس سے صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ آپ کی جنگی مشقیں کتنی زبردست تھی، آپ کی پلاننگ کتنی زبردست تھی۔ اور ان سے بڑھ کر سلطان محمود مسلمانوں کے وہ پہلے جنرل تھے جنہوں نے عیسائیوں کو شکست دی۔ اس سے پہلے کوئی بھی حکمران نہیں گزرا جس نے عیسائیوں کو شکست دی ہو۔ اور ان سے بڑھ کر حیران اور پریشان کر دینے والی بات میرے دوستو یہ ہے کہ اتنی بیشتر ریاستوں کے مالک کا اپنا ذاتی گھر نہیں تھا۔ جی ہاں، ان کے پاس اپنا ایک بھی ذاتی گھر نہیں تھا، نہ تو ان کے پاس کوئی جائیداد تھی، نہ ہی ان کے پاس کچھ بھی اپنے ذاتی نہیں تھا۔ اور ان سب سے بڑھ کر میرے دوستو آپ کو حیرانی ہوگی کہ سلطان ایوبی نے ساری کی ساری زندگی اپنے سپاہیوں کے ساتھ ان کے خیموں میں ان کے ساتھ ہی کھایا، ان کے ساتھ ہی سوئے اور انہی کے ساتھ زندگی بسر کی۔ اور ان سب سے بڑھ کر میرے دوستو بڑی حیران کر دینے والی بات یہ ہے کہ سلطان ایوبی اپنی زندگی کے اندر حج کرنا چاہتے تھے، لیکن اپنی ذاتی رقم اپنی ذاتی رقم سے اتنا اکٹھے نہیں کر سکے کہ وہ ایک دمیشق سے مدینہ سفر کر دے اور حج فرماتے۔ اور اس چیز سے واضح ہوتا ہے کہ وہ کتنے عظیم انسان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے اندر صرف اور صرف اسلام کو فروغ دیا اور اپنی ذاتی کچھ بھی نہیں بنایا، ذاتی نہ تو زمین بنائی نہ ہی جائیداد بنائی۔ اور میرے دوستو، جب یہ عظیم انسان اللہ کو پیارا ہوا اور ان کے گھر سے اس وقت صرف اور صرف 47 درہم اور ایک تلوار برآمد ہوئی، صرف اور صرف 47 درہم اور ایک تلوار برآمد ہوئی۔ سلطان فرماتے تھے کہ میں ایسا مال بنانا چاہتا ہوں کہ جو دنیا میں نہیں بلکہ آخرت میں میرے کام آئے، اور ان کی یہ بات بالکل درست ثابت ہوئی۔ آج بھی سلطان ایوبی اسی طرح ہمارے درمیان زندہ ہیں جس طرح وہ 1138 میں زندہ تھے۔ آج بھی ان کے واقعات، ان کی جو کارنامے ہیں آج بھی بچوں کو پڑھائے اور سکھائے جاتے ہیں کہ اس طرح کا حکمران مسلمانوں کو عروج پر لے کر گیا۔ لیکن بدقسمتی سے آج جو ہمارے معاشرے کی جو حالت ہے
وہ دیکھ کر لگتا ہے کہ آج کے حکمران صرف اور صرف اپنے وقت میں زندہ رہنا چاہتے ہیں، ان کو نہیں معلوم کہ آخرت میں ان کے ساتھ کیا بنے گے۔ وہ آج اپنا پیسہ بنا رہے ہیں، ان کو اپنے عوام کا یا اپنے ملک کا کوئی درد نہیں ہے۔ اور اس سے ثابت ہوتا ہے کہ سلطان محمود غزنوی کو اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل تھی، وہ اللہ تعالیٰ کی ولیوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اور جب سلطان ایوبی نے بیت المقدس کو فتح کیا اور اس کے بعد فوراً بعد انہوں نے نوافل ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ یا اللہ تو نے مجھے یہ فتح حاصل کی۔ تو میرے دوستوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔